ناظرین السلام علیکم۔ علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ہم نے جو مختلف عنوانات کے تحت جو آپ کے سامنے پروگرامات رکھے، بہت ساری ہمیں فیڈ بیک ملی، بہت ساری تجاویز ملی، اور ہمیں ہمارے ناظرین نے بہت سارے ایسے ٹاپکس بھی بتائے کہ جن پہ وہ سننا چاہتے ہیں، جاوید صاحب کی آراء کو سننا چاہتے ہیں، ان کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈز میں ہم اور مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ لیکن ان دنوں ہمارے پاس جو ہمارے پروگرامز چلے اس میں بہت ساری جو ہمیں ای میلز ملیں، جو ایس ایم ایس ملے، ان میں کچھ سوالات تھے لوگوں کے، اور آج ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے اس کا کوئی خاص ٹاپک، کوئی عنوان نہیں ہے، بلکہ آج کا پروگرام ڈیڈیکیٹڈ ہے ان تمام سوالات پر بیس کرتا ہے جو ہمارے ناظرین نے ہم سے پوچھے ہیں۔ بہت سارے سوالات ایسے بھی تھے جو یکساں نوعیت کے تھے، تو ان کو ہم نے یکجا کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ فرداً ہر ایک کا نام لینا مشکل ہے، لیکن میں سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھتا جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کے جوابات سنیں گے۔ میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ صرف سوالات کی بنیاد پر ہے، جو کہ ہمیں ہمارے ناظرین نے ایس ایم ایس کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے فیڈ بیک دیے اور جو سوالات پوچھیں۔ پہلا جو سوال ہے مختلف لوگوں کی طرف سے جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں فلاں آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، یا فلاں آیت جو ہے وہ اس کا حکم باقی نہیں رہا۔ یہ منسوخ ہونے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید ایک دعوت اور پیغام لے کے آیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام اپنی قوم کو پہنچایا۔ جہاں تک دین کا تعلق ہے یا دینی حقائق کا تعلق ہے وہ تو ابدی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، ہم کو ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے۔ بنیادی اخلاقیات انسان کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں، ان کی ہم کو پیروی کرنی ہے۔ یہ چیزیں ناقابل تنسیخ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر جو قانون بنایا جاتا ہے، اس قانون میں اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے ان کے احوال کی رعایت ملحوظ رہے۔ لہذا آپ یہ جانتے ہیں کہ تورات کی شریعت میں اور قرآن مجید کی شریعت میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس چیز کو اصطلاح میں نسخ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت دی، اس کے وہ احکام دیے جو اس وقت کی قبائلی زندگی کے لیے موزوں تھے، اس وقت کے تمدن کے لیے موزوں تھے، ان کے حالات کے لیے موزوں تھے، ان کی خاص حیثیت کے لحاظ سے موزوں تھے۔ جب ان کی ذمہ داریاں ختم ہو گئیں اور ایک نئی امت اٹھائی گئی تو اس کو احکام دیے گئے۔ یہ ابدی شریعت ہے، ہمیشہ کے لیے دی گئی ہے۔ اس شریعت کو دیتے وقت وہ بہت سے احکام جو بنی اسرائیل کے لیے خاص تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ تو اس کو قرآن مجید نے اپنی ایک آیت میں سورہ بقرہ میں بیان بھی کر دیا ہے کہ ہم جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا اس میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں۔ اس کا تعلق قانون سے ہے، ضابطے سے ہے، اس کا دین کے بنیادی اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قانون آپ جانتے ہیں کہ تغیر پذیر رہتا ہے۔ ہم بھی اپنی پارلیمنٹ میں اپنے قوانین کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، ان قوانین کی وہ غلطی سامنے آ جاتی ہے تو اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ بندوں کی رعایت سے دیا جاتا ہے تو بندوں کے احوال میں اور ان کے تمدن میں، ان کی معاشرت تہذیب میں اگر تبدیلی آ جاتی ہے تو اس قانون میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید جب دیا گیا تو اس وقت بھی ایک پوری کی پوری قوم سامنے موجود تھی، اس کو احکام دیتے وقت بھی اس کے حالات کی رعایت ملحوظ رکھی گئی، اور اس میں بعض موقعوں کے اوپر 2-3 ایسے مقامات ہیں جس میں تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی ایک چیز کے لوگ خوگر نہیں ہیں، اس کے عادی نہیں ہیں، پہلے ایک بات ان سے کہی گئی، جب وہ کچھ خوگر ہو گئے تو پھر اصل حکم نازل کر دیا گیا۔ اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے لوگوں سے یہ کہا کہ ان کو جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو وصیت کرنی چاہیے۔ لوگ عام طور پر ایسا نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ کہ وصیت کرنا تو ایک طرف رہا، اگر انہوں نے کوئی بات کہہ بھی دی ہے تو معاشرہ اس کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ قدیم زمانے میں بہت سی روایات تھیں جن کے تحت بڑے جھگڑے اور بڑے نزاعات میراث کے بارے میں پیدا ہو جاتے تھے، تو قرآن نے یہ کہا کہ وہ وصیت کریں، والدین کے بارے میں کریں، اعزاء و اقربا کے بارے میں کریں، اور اس طرح گویا اشارہ کر دیا کہ یہ کام اگر تم کرو گے تو اس کے نتیجے میں وہ نزاعت پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن اتنی بات کہہ دی کہ یہ معروف کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی معاشرے کے اندر جو چیزیں جانی پہچانی ہیں، جن کو تم بھی سمجھتے ہو، جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ اچھی چیزیں ہیں، جو پہلے سے ایک اچھا دستور چلا آ رہا ہے، اسی کی پیروی کر کے وصیت کر دو۔ تو لوگوں کو گویا پہلے تو وہ وصیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے،
والدین اور اقربا کے مابین تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی بڑے بیٹے کو دے کر رخصت ہو جاتا تھا، یا اور اس نوعیت کے بہت سے ظالمانہ اقدامات ہو جاتے تھے۔ تو جب قرآن مجید نے ان کو یہ ہدایت کی کہ وہ معروف کے مطابق، دستور کے مطابق وصیت کریں، تو گویا ایک طرح سے ان کو تیار کر دیا کہ اب وہ اللہ کے قانون کو بھی سن لیں گے۔ پھر سورہ نساء میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مفصل قانون نازل کر دیا گیا کہ تم وصیت کرو، وصیت کا حق تم کو اب بھی باقی ہے، لیکن جس وقت تم وصیت کرنے کے بعد کوئی مال چھوڑتے ہو پوری تفصیلات اس کے بارے میں پھر اللہ کا قانون لاگو ہو جائے گا۔ تو یہ تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا، اس کو بعض اوقات نسخ سے بھی تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور ناظرین ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے، لیکن جاوید صاحب کی اس جواب پر بہت سارے اور بھی کویشچنز ہیں جو ہمارے ناظرین نے ہی ہمیں بھیجیں، ان پر گفتگو کریں گے مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، آپ نے ابھی جو جواب دیا تھا، ہمارے پاس کچھ کویشچنز ریکارڈڈ بھی ہیں جو ہمارے ناظرین نے ریکارڈ کروائے ہیں، لیکن اب چونکہ آپ کا جواب جو آیا تھا اس سے مناسبت رکھتا ہے وہ سوال، تو میں پہلے وہی کویشچنز لے لیتا ہوں جو ہمارے ایک ناظر نے ریکارڈ کروائے۔ جی سوال سنائیے گا۔ میرا نام ولید اجاز ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تمدن کے لحاظ سے تدریجاً نازل ہوا، کیا اب تمدن کی تبدیلی اس تدریج کا تقاضا نہیں کرتی؟ جی جاوید صاحب، یہ شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس نے اس کا پورا لحاظ رکھا ہے کہ اب چونکہ کسی نئے پیغمبر کو نہیں آنا، تو اس وجہ سے ایک ابدی شریعت دے دی جائے۔ چنانچہ یہ شریعت اگر آپ دیکھیں تو بہت مختصر احکام پر مبنی ہے۔ پھر اس میں یہ اصول قائم کر دیا گیا ہے کہ احکام اپنے علل پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس کا ایک سبب ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر حکم دیا جاتا ہے۔ اس سے اجتہاد کا دروازہ کھلتا ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نئی صورت پیدا ہو گئی ہے، اس میں وہی چیز پائی جاتی ہے تو ہم اس پر بھی اس کا اطلاق کر دیتے ہیں، اسی سے ہماری فقہ وجود میں آتی ہے، اور اس طرح ایک بڑے وسیع دائرے میں ہم احکام کا اطلاق کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز چونکہ اس دین کے اندر ملحوظ رکھی گئی ہے، یعنی شریعت بہت محدود دی گئی ہے، صرف انہی چیزوں سے متعلق دی گئی ہے جن میں ابدی رہنمائی کی ضرورت تھی، اس طرح کے تفصیلی احکام نہیں دیے گئے جیسے مثال کے طور پر آپ کو تورات میں ملتے ہیں۔ ایسے معاملات میں دیے گئے ہیں کہ جن معاملات میں تمدنی تبدیلیاں اثر انداز نہیں ہوتی، چیزوں کو ایسی بنیاد پر قائم کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں جن کی بنیاد پر اجتہاد کر کے نئے معاملات کو اس کے ذہن میں لا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے باقی چیزوں کو ہماری رائے پر چھوڑ دیا گیا، یعنی اس دین کی، اس شریعت کی جو نوعیت ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس کے بعد یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں نے کئی مرتبہ لوگوں سے کہا ہے کہ از راہ کرم قرآن مجید موجود ہے، اس کی شریعت موجود ہے، اس کے احکام موجود ہیں، وہ کسی چیز پر انگلی رکھ کے بتا دے کہ تمدن میں یہ تبدیلی آ گئی ہے، تہذیب میں یہ تغیر ہو گیا ہے، زمانے نے یہ کروٹیں لے لی ہیں، سائنس کی ایجادات سے یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو اب اس حکم میں تبدیلی یا تغیر کی ضرورت ہے۔ جو علتیں احکام کی ہیں، ان کے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہیں وہ ہم بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کو قرآن خود بیان کر دیتا ہے۔ ان کی بنیاد پر اگر ہمیں کسی حکم کے بارے میں کوئی تبدیلی کرنا ہوتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ کرنا ہوتا ہے جس کی خود حکم کے الفاظ میں گنجائش ہے، تو وہ آپ سے آپ فقہا کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس سے ایک اور کویشچن آیا ہے ہمارے پاس، اور یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی بعض آیات ایسی ہیں جو منسوخ بھی، ان کا حکم بھی منسوخ ہے، ان کی تلاوت بھی منسوخ ہے، بعض کا حکم منسوخ ہے، تلاوت نہیں، اور بعض کا جو ہے وہ تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم اپنی جگہ۔ ایسی کوئی مثالیں ہیں کیا؟ قرآن مجید میں صرف ایک ہی نوعیت کی چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض ایسے احکام ہیں جن میں تدریج کے تحت تبدیلی کر دی گئی، جس کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ بات بہت حد تک سمجھ جائیں گے۔ روزے کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ اس میں یہ گنجائش رکھی گئی کہ اگر آپ کسی مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو یہ بھی کفایت کر جائے گا، یعنی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں۔ روزہ نہیں رکھا آپ نے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کی آپ میں طاقت تھی، لیکن آپ رمضان کے مہینے میں بیمار ہو گئے، سفر میں چلے گئے، کوئی ایسی صورت پیش آ گئی جس کی وجہ سے جس وقت روزہ فرض تھا اس وقت آپ روزہ نہیں رکھ سکے۔ بعد کے دنوں میں آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے دو چیزیں پیدا کر دی گئیں، آپ چاہیں تو روزہ رکھ لیں، یہ بتا دیا گیا اس میں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے، لیکن اس میں یہ گنجائش پیدا کر دی گئی کہ آپ چاہیں تو آپ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعایت تھی۔ اس کے فوراً بعد آیات آتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی ہوں گی، ان میں یہ بتا دیا گیا کہ آپ کو یہ اب تعداد پوری کرنی ہے، یعنی جو فدیہ دینے کی اجازت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ یہ آپ اب بھی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے، ایک فضا ہوتی ہے، آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، پورا کا پورا ماحول
ایک دوسری صورت اختیار کر لیتا ہے. رمضان کے بعد روزے پورے کرنے آسان نہیں ہوتے، تو اس میں یہ رعایت رکھی گئی تھی. جب طبیعتیں خوگر ہو گئی، اندازہ ہو گیا کہ لوگ خدا کی اطاعت پر قائم ہو گئے ہیں، وہ اب بعد میں بھی اس کا اہتمام کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت ختم کر دی اور اس کی علت بیان کی. فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ 30 روزے 29 روزے تھے، یہ تعداد تم ہر حال میں پوری کر لو. یعنی اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کا مجسم بن کر جو ہم روزے کی عبادت کرتے ہیں اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. تو یہ اس کی ایک دوسری مثال ہے. تو اس طرح کی چیزیں قرآن مجید میں، اور ان میں بڑی حکمت ہے. یہ کیوں رکھی گئی ہیں؟ ان کو ختم کیا جا سکتا تھا. یہ اس لیے رکھی گئی ہیں کہ اس وقت بھی ہمیں سوسائٹی کے سامنے جانا ہے، مختلف ملکوں میں خدا کی دعوت پیش کرنی ہے، نئی نئی قوموں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ شریعت کو دوسری قوموں پر لاگو کرتے وقت ہمیں اسی تدریج کا لحاظ رکھنا چاہیے. یعنی ہمیں پہلے بنیادی چیزیں بتانی چاہیے. جب لوگ بنیادی چیزوں کے خوگر ہو جائیں تو پھر ان کو تفصیلی احکام کی طرف لے جانا چاہیے. یہ جو اس کے اندر ایک پیغام مضمر ہے، یہ پیغام بڑی حکمت اپنے اندر رکھتا ہے. تو اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے. قرآن مجید چونکہ ایک ابدی کتاب کی حیثیت رکھتا ہے، تو ایک جانب وہ احکام دیتا ہے، دوسری جانب ہماری تربیت بھی کرتا ہے. قرآن مجید کی نوعیت یہ نہیں ہے تورات کی طرح کہ وہ محض ایک مجموعہ احکام ہے یا اس میں صرف شریعت بیان ہوئی ہے. وہ انذار کی کتاب ہے. اس میں آپ کو خبردار کیا جاتا ہے، آپ کو بشارت دی جاتی ہے، آپ کو ترغیب دی جاتی ہے، آپ کو خدا کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا ہے، آپ کے اندر بندگی کے لیے ایک رغبت پیدا کی جاتی ہے، آپ کو بندگی کا خوگر بنانے کے لیے ہدایات دی جاتی ہیں، آپ کے تزکیے اور آپ کی تطہیر کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں. تو چونکہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، تو یہ چیز بھی اس میں قائم رکھی گئی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلتا رہے کہ جب اس کائنات کے پروردگار نے لوگوں کو شریعت دی تھی تو اس نے کن چیزوں کا لحاظ رکھا تھا. تو انسانی نفسیات کا لحاظ رکھ کے معاملات کرنا، اس کی تعلیم گویا اس سے ہم کو مل جاتی ہے. ایسی آیات کتنی ہیں؟ آپ اگر گنیں گے تو 2-4 ہوں گی. اس کے علاوہ کوئی قسم قرآن مجید میں نہیں پائی جاتی. باقی سب چیزیں در حقیقت ہمارا جو ایک مذہبی لٹریچر ہے اس کے اندر زیر بحث آتی ہیں. جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، میں نے ان میں سے ہر چیز کو پرکھ کر دیکھ لیا ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز قرآن مجید میں نہیں پائی. ٹھیک ہے، ایک اس میں چھوٹا سا کنفیوژن ہے، لیکن ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے اور جاوید صاحب سے یہ بات کریں گے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی غیر مسلم اقوام کو دعوت دیں گے تو اسی تدریج کو یہ ایک میسیج اس میں موجود ہے. یہ بات ذرا مزید اس کی وضاحت چاہیں گے جاوید صاحب سے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب سے گفتگو جاری تھی آیت منسوخ کے بارے میں. جاوید صاحب، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ چونکہ قرآن مجید میں تدریج کا حکم ہے، تو آج بھی اگر ہم غیر مسلم اقوام پہ دعوت پہنچائیں تو ہم اس کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں. اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے. غیر مسلم اقوام کا معاملہ تو بات کیا، خود آپ کے اپنے ملک میں یہ صورتحال درپیش ہے. قرآن مجید نے سود کو ممنوع قرار دیا ہے. بینکاری کا نظام اس وقت معیشت کی بنیاد بن چکا ہے. آپ کے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ چشم زدن میں ختم نہیں کیا جا سکتا. لہذا ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس میں ایک توازن کے ساتھ ہم وہاں پہنچ ٹرانزیشن تک. اسی طرح کا معاملہ سیاسی نظام کا ہے. سیاسی نظام اگر کسی ملک میں قائم ہے، مثال کے طور پر بادشاہت قائم ہے، آپ اسے جمہوریت تک لے جانا چاہتے ہیں، تو چشم زدن میں تو نہیں لے جائیں گے. اس کے لیے آپ کچھ قوانین بنانے پڑیں گے، قوم کی تربیت کرنا پڑے گی، تب آپ جا کر وہاں پہنچیں گے. تعلیمی نظام کو دیکھ لیجیے، بہت سی ایسی چیزیں جن کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ ایک دن میں نہیں کر سکتے. تو یہی چیزیں ہیں جن کو دین لوگوں کو بتاتے وقت بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. ایک شخص آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہے تو آپ پہلے اسے توحید بتائیے، نماز بتائیے، آپ کو خدا کی بندگی کا احساس اس کے اندر پیدا کرنا ہے. جب وہ ان چیزوں کا خوگر ہو جائے تو پھر آپ تفصیلی احکام اس کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ابھی آپ نے روزے کے متعلق ایک ایگزامپل دی تھی. اتفاق سے وہ روزے کا بھی کویشچن ہمارے پاس 3-4 آئے ہوئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کچھ افراد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، کسی نے 10 سال کی، کسی نے کہا 15 سال، ایک نے کہا کہ جی میں نے 20 سال تک مختلف رمضانوں میں کبھی 2 روزے کبھی 4 روزے چھوڑ دیے ہیں. تو کیا اب میں وہ سارے رکھوں یا اب میں فدیہ دے سکتا ہوں؟ وہ 20 سال کا ہے پورا حساب. اس سے بھی زیادہ کے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے. ایسے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن انہوں نے کبھی روزے رکھے ہی نہیں، ان کو اس کا شعور ہی نہیں دلایا گیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو احساس ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے اسلام کی طرف رغبت کے اسباب پیدا ہوئے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں. نمازوں کے بارے میں بھی یہی صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو میرے نزدیک اسلام کا مزاج اس معاملے میں یہ ہے کہ پہلی چیز تو آدمی کو یہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اسے توبہ کرنی ہے، اسے استغفار کرنی ہے، جو کچھ پہلے ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کتنی تلافی کی ہمت ہے، اس کا لحاظ کر کے وہ اپنے لیے ایک پروگرام بنا سکتا ہے. مثال کے طور پر نمازوں کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ آپ جو نوافل پڑھتے ہیں آپ ان کی جگہ فرض پڑھتے رہیے.
تو اس سے ایک وقت تک گویا آپ کی نمازوں کی کچھ نہ کچھ تلافی ہو جائے گی. اس کے ساتھ توبہ و استغفار بھی کرتے رہیے. روزے کے معاملے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مہینے میں 1 یا 2 روزے لوگ نفل رکھ ہی لیتے ہیں, تو آپ فرض روزوں کی نیت کر کے کہ یہ آپ کے روزے رہ گئے ہیں, یہ روزے رکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ وہ آپ کو ہمت دے اور کسی نہ کسی درجے میں تلافی ہو جائے. تو یہی طریقہ ہے کہ جو آپ اختیار کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کی تعداد گن کے بیٹھ جائیں گے تو پھر شاید ہمت ہار دیں گے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ توبہ و استغفار کریں. آج سے طے کریں کہ آپ کو اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے, اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے, اور جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے اس کی تلافی کے لیے اپنی مقدرت کے لحاظ سے, اپنی ہمت کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لینا ہے. یہ ہر شخص کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے, اور ہر آدمی اپنے حالات کو دیکھ کر اس میں کچھ تبدیلی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک, ایک ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں. جی, ریکارڈڈ کال سنوائیے گا. السلام علیکم, میرا نام علینا ریاض, اور میرا سوال یہ ہے کہ پیغمبروں کی ذمہ داری لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا ہے یا صرف ترغیب دینا؟ جی جاوید صاحب. دیکھیے, پیغمبروں کے بارے میں تو قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ تذکیر کریں, نصیحت کریں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. آپ ان سے کہیے کہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں, آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں. اسی طریقے سے یہ بات جگہ جگہ قرآن نے واضح کی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگوں کو ہدایت پر لے آتا. اگر اس نے لوگوں کو جبراً ہدایت دینا ہوتی تو سب سے بڑھ کر وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے دین پر لے آئے, ہدایت پر لے آئے. جو راستہ اس نے طے کر رکھا ہوا ہے اس راستے پر جس کو چاہے کان پکڑ کر لے آئے. لیکن اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. کیوں اختیار نہیں کیا؟ اس کا جواب دیا قرآن مجید نے کہ یہ دنیا بنائی اس اصول پر گئی ہے کہ اس میں لوگوں کی عقل, لوگوں کے علم, لوگوں کے عمل, ہر چیز کا امتحان کیا جائے. یہ اصلاً اس لیے قائم کی گئی ہے کہ لوگوں کو ایک امتحان اور آزمائش سے گزار کے اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہے. یہ انتخاب وہ استحقاق کی بنیاد پر کرنا چاہتا ہے, یعنی لوگ خود اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں, امتحان سے گزر کر اس مقام تک پہنچیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اس کو پایا ہے اور اپنی محنت سے پایا ہے. یہ ملے گی تو خدا کی رحمت سے, لیکن لوگ اس کی جد و جہد کریں. تو چونکہ اس اصول پر یہ دنیا بنائی گئی ہے, اس وجہ سے پیغمبروں کو بھی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں جگہ جگہ خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ علیک البلاغ, پہنچا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وعلینا الحساب, محاسبہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو محاسبہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری. دنیا میں بھی کبھی کبھی محاسبہ کرتے ہیں اور آخرت میں تو بہرحال کریں گے, لیکن محاسبہ کرنا, سزا دینا, یہ ان کا کام ہے. پیغمبروں کا کام, دین کے داعیوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ پیغام پہنچا دیں اور پیغام پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد ایک کویشچن ہے جو کہ مغربی ممالک میں لوگ جو ہے گھروں کو مارگیج کرواتے ہیں, اس سے متعلق ایک کویشچن ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, ایک کویشچن یہ آیا ہے کہ جو لوگ مغربی ممالک میں رہتے ہیں, امریکہ, کینیڈا وغیرہ میں, وہ گھر لیتے ہیں, مارگیج پر لیتے ہیں, تو اس طرح سے گھر لینا, اس میں سود کا ایلیمنٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, جائز ہے, نہیں ہے؟ سود کھانا ہر حال میں ممنوع ہے. سود جب آپ دوسرے سے لیتے ہیں تو آپ در حقیقت ایک ناجائز مال لیتے ہیں. اس کو قرآن مجید نے جائز نہیں رکھا. اس میں جو اشتباہ ہو سکتا تھا اس کو بھی دور کر دیا ہے. اس کے اوپر پوری وضاحت سے قرآن مجید میں کلام کیا ہے. جہاں تک سود دینے کا تعلق ہے, آدمی کو اللہ توفیق دے تو اس سے بچے, لیکن یہ کوئی حرمت کی چیز نہیں ہے. اس کے بارے میں تو اصل میں جس وقت کو آپ قانون نافذ کر دیتے ہیں, آپ سود کا نظام ختم کر دیتے ہیں, تب لوگوں سے یہ تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ اب چونکہ یہ سارا نظم ہی بالکل تبدیل کر دیا گیا ہے تو کوئی آدمی سود دینے کی جسارت بھی نہ کرے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک سود کھانے کی ممانعت ہے. میں نے اس پر بہت تفصیل سے اپنا نقطہ نظر لکھ دیا ہے. یہ صاحب اگر چاہیں تو یہ میری کتاب مقامات میں تفصیلی مضمون اس پر پڑھ سکتے ہیں. اس میں میں نے دلائل سے بتا دیا ہے کہ کیا چیز ممنوع ہے, کیا چیز آج جائز ہے, اور کیا چیز وہ ہے کہ جب آپ اس پورے نظم کو قائم کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے موضوع نہیں رہے گی. اسی سے متعلق, یعنی جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کا ایک کویشچن یہ بھی ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کو کسی نے وہاں کے مقامی عالم نے یہ بتایا کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں زکوٰۃ وہیں پر آپ کو دینی ہوگی. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ امریکہ میں رہتے ہیں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں, وہ زکوٰۃ میں پاکستان میں بھیجتے ہیں اماؤنٹ, اور سمجھتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ حق ہے اس کا.
لیکن کیا یہ درست ہے کہ جہاں آپ رہتے ہوں وہیں زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ ایسی کوئی پابندی دین اور شریعت میں نہیں لگائی گئی، اس کا تعلق مصلحت سے ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آدمی کو اپنے گرد و پیش کے ماحول میں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، اس کے ہمسائے میں اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے، اس کے اعزہ میں کوئی آدمی ضرورت مند ہے تو وہ یقیناً پہلے اس کی مدد کا مستحق ہے، لیکن یہ پابندی قانونی نہیں ہے۔ آپ کو ترغیب دی گئی ہے کہ آپ اپنے قریبی ماحول میں دیکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو وہاں پورا کریں۔ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میرے قریب میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن سے میں آشنا نہیں ہوں، ان کے حالات سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن پاکستان میں جو میرا ملک ہے وہاں میں یہ جانتا ہوں کہ کون لوگ مستحق ہیں، وہاں کن کی ضروریات ہیں، تو وہ یہاں بھی بیچ سکتا ہے۔ ٹھیک، ایک اور ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں۔ جی، میرا نام مونم خالد ہے اور میرا سوال ہے، کیا انسان پیدائشی طور پر پاک نہیں کہ اسے تزکیہ نفس کی ضرورت پیش آتی ہے؟ جی جاوید صاحب، یہ آپ نے سوال سنا، اس میں میں ایک اور ایڈ کر لوں ایلیمنٹ، کہ جیسے کہ ایک اور ہمارے اہل کتاب میں یہ نظریہ بھی موجود ہے کہ آدم کی اولاد ہیں ہم، اور چونکہ آدم سے غلطی سرزد ہوئی تھی لہٰذا ہم سب پیدائشی طور پر گناہ گار ہیں، اور یہ سوال اسی سے متعلق ہے، تو کیا یہ درست ہے بات؟ قرآن مجید کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، انسانوں کو صحیح فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ کل مولود یولد الفطرہ، یعنی ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے صحیح قانون رکھا ہے ایک انسان کے لیے کہ اس نے پاکیزگی کا شعور عطا فرمایا ہے، اس کے اندر بدی کے میلانات بھی رکھے ہیں، اس کو اختیار اور ارادہ بھی دیا ہے، اس کے اندر خواہشات، رغبات، جذبات بھی رکھے ہیں، ان جذبات کے اندر جو انحرافات ہوتے ہیں ان کی صلاحیت بھی اس کے اندر رکھی ہے۔ اس طرح ایک جامع شخصیت ہے انسان، یہ بنا کر خدا نے بھیج دیا ہے۔ اپنی فطرت کے لحاظ سے یہ نہ شقی ہے نہ سعید ہے، اپنی فطرت کے لحاظ سے نہ یہ برا ہے نہ اچھا ہے، یعنی یہ اصل میں اپنی فطرت کے لحاظ سے ایک پاکیزہ جگہ پر کھڑا ہے جہاں پر اس کو قدرت نے پیدا کر دیا ہے۔ اب اپنی اس فطرت کے لحاظ سے جب یہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو گرد و پیش کا ماحول اس پر اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر جو صلاحیتیں اس کے اندر دی گئی ہیں، جو شخصیت اس کو دی گئی ہے، اس میں بعض میلانات رکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی بہت غصہ ہوگا، کسی آدمی کے اندر جذبات برانگیختہ کرنے کی بڑی صلاحیت ہوگی، کسی آدمی کے اندر خواہشات کی طرف بہت زیادہ میلان ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اپنی ذات میں کوئی بری چیزیں نہیں ہیں، یعنی ان کو آپ اچھے رخ پر ڈھال سکتے ہیں، لیکن انسان کا ماحول جب اس پر اثر انداز ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ انہی چیزوں کو انحرافات کی صورت دے دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ برائی کی طرف بھی چل نکلتا ہے۔ تو یہ انسان کا معاملہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی یا برا یا اچھا ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے اس کو کرنا یہ ہے کہ اس ماحول کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے اندر اپنے شعور کو بیدار کرنا ہے، اس کے اندر پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ جو کچھ اس کو باہر سے ملا ہے اس کا جائزہ لے کے دیکھنا ہے اس میں کہاں جاڑ جنکار ہے اور کہاں گل و گلزار ہے۔ یہ عمل ہے جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ کو پاکیزگی کا شعور دیا جائے، آپ کو پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے، آپ کے سامنے پاکیزگی کو ایک نصب العین کے طور پر رکھ دیا جائے۔ اب آپ اپنا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں پاکیزگی پہلے سے موجود ہے اور کہاں کچھ آلودگی آ گئی ہے۔ تو آلودگی کو دور کرنا اور پاکیزگی کو نشو و نما دینا، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو انسان کو اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جب تک وہ بچہ ہے اس وقت تک وہ پاکیزہ ہی ہوتا ہے، لیکن جس وقت تک وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو بہت سی آلودگی آ جاتی ہے۔ یہ آلودگی ہے جس کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک یہ کویشچن ہے جاوید صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کہاں پر ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ کس طرح سے یہ بات ممکن ہے کہ ہر جگہ بھی موجود ہے، اس کا عرش پانی میں بھی ہے، وہ آسمان میں ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ادراک سے بالا تر ہے، ہم اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس معاملے میں ہمیں قرآن مجید کی اس نصیحت پر ہمیشہ گوش پر آواز رہنا چاہیے کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لوگوں تمہیں اتنا علم نہیں دیا گیا، ایک حد تک ہی دیا گیا ہے، اور علم کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو کچھ بھی ربط پیدا ہوتا ہے اس کی صفات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا کسی حد تک پرتو خود ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانتے بھی ہیں، اس کی معرفت بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کی ذات کیا ہے، اس کی ذات کو ادراک میں کیا ہم لا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ہماری صلاحیت نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں نہ اس کو دیکھ سکتی ہیں، نہ ہمارا دماغ اور ہمارے تصورات اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے ماورا اور بالا تر ہے۔ اس میں ہمیں اپنی اس کمزوری کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا عرش پانی پر ہے، یہ ایسے نہیں ہے بات۔
یہ کہا گیا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب اس زمین کے اوپر پانی پانی تھا اور خدا کی حکومت اسی پر قائم تھی. یہ بات بیان کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عرش اب کہاں ہے, اس کے عرش کی نوعیت کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے آئیں گے جیسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ امور متشابہات میں سے ہے. یعنی انسان جن چیزوں کو سمجھ سکتا ہے ان کی مثال دے کر انسانوں کو ایک تصور دلایا گیا ہے. وہ تصور ہم ایک حد تک اخذ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کی حقیقت کو ہم جان لیں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, اور اس کے درپے ہونا بھی نہیں چاہیے. اصلی علم یہی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کے حدود کیا ہیں. دیکھیے جو سائنس کی آپ اتنی غیر معمولی ترقی دیکھتے ہیں یہ صرف ایک چیز سے ہوئی, اور وہ یہ کہ سائنسدانوں نے یہ بات سمجھ لی کہ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. کہا جاتا ہے نا ایک بگ بینگ ہوا, وہ ایک ایٹم تھا جو پھٹ گیا جس میں انفجار ہوا, ایک انفجار عظیم ہے جس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی. وہ اتنا سا گولا تھا یا وہ ٹنوں وزنی تھا, جتنا بھی تھا, آیا کہاں سے, کیوں انفجار ہو گیا؟ اس سے پہلے کا تو ہمیں نہیں علم ہے. کیوں انفجار ہو گیا, اس وقت پر ہی کیوں ہو گیا؟ یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نہیں جان سکتے. لیکن یہ کیسے ہو رہا ہے, جیسے ہی ہم نے اپنے حدود علم میں کام کرنا شروع کیا تو ترقی شروع ہو گئی, قوانین دریافت ہونے شروع ہو گئے. یعنی اس سے پہلے ہم اصل میں توہمات کی دنیا میں رہ رہے تھے. سائنس نے جب تک یہ اقدام نہیں کیا تھا اس وقت تک ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم کائنات کی حقیقت کو سمجھ لیں گے, ہم خدا کو پالیں گے, ہم اس کے حدود متعین کر لیں گے, ہم اس کے وجود کی حقیقت کو سمجھ لیں گے. اس سے انسان نے یہ سیکھا کہ یہ اصل میں اس کی جورسڈکشن سے, اس کے حدود سے باہر کی چیز ہے. وہ یہاں سے بات شروع کرے تو زمینی علم ہے, تو خدا کی صفات کو ہمیں جاننا چاہیے جس سے ہم متعلق ہوتے ہیں. اس کی ذات کیا ہے, اگر وہ ہمارے دماغ کی گرفت میں آ جائے تو خدا کیا ہوا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کنٹینیو رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب آپ نے ابھی جو فرمایا اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. آپ نے بتایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اس سے پہلے کا جو ٹکڑا ہے وہ تو یہ ہے نا کہ قل الروح من امر ربی, تو یہ تو روح کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں تو بات نہیں کر رہا ہے. میں نے مثال دی آپ کو اس کی. یعنی ایک معاملے میں سوال کیا گیا, سوال یہ کیا گیا کہ وحی کی حقیقت کیا ہے. وہاں روح کا لفظ وحی کے لیے استعمال ہوا ہے. وحی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ میرا امر ہے, میں اس کو نازل کر دیتا ہوں. یہی امر ہے کہ جو حضرت مسیح کی صورت میں بن باپ کے پیدائش کا باعث بن گیا. یہی امر ہے جو پوری کائنات کا باعث بن گیا. یہی امر ہے جس کو قرآن اس طرح تعبیر کرتا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار یہ کہتا ہے کہ کن فیکون, یعنی اس کے لیے کوئی اینٹ پتھر فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو قرآن مجید نے یہ بات آپ کو بتائی کہ یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں اس سوال کے بارے میں یہ اجمالی بات تو آپ کو بتائی جا سکتی ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے جس کو لے کر اس کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے, یعنی وہ کلام کیسے نازل ہوتا ہے, خدا سے کیسے صادر ہوتا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو میں نے اس کی مثال آپ کو دی ہے کہ اس طرح قرآن نے ہمیں بڑی اعلیٰ تعلیم دی. یہ بتایا کہ اپنے حدود علم کو سمجھ کر آگے بڑھو. انسان کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ چونکہ وہ سوال ہر نوعیت کا کر سکتا ہے تو یہ سمجھتا ہے اسے جواب بھی ہر نوعیت کا مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. یعنی انسانی علم کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ انسان اپنے حدود کو پہچان لے. میں یہ سمجھ لوں کہ میری قوت کیا ہے, ادراک کی قوت کیا ہے, علم کی قوت کیا ہے, عمل کی قوت کیا ہے. اس کو جان کر مجھے اسے صحیح استعمال کرنا ہے. میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ سائنسی علم کی ساری ترقی اس ادراک پر مبنی ہے کہ ہم وائے کا جواب نہیں پا سکتے لیکن ہم ہو کو سمجھ سکتے ہیں, کیسے کو ہم سمجھ سکتے ہیں, کیوں کا جواب تو شاید ہم نہیں پا سکتے. تو اسی کی تعلیم اصل میں قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہم کو دی گئی ہے کہ ایک وہ معاملات ہیں جن کا تعلق ذات خداوندی سے ہے, عالم آخرت سے ہے. اس میں آپ کو بات تشبیہ کے اسلوب میں سمجھائی جا سکتی ہے, یعنی آپ اس کا کچھ تصور قائم کر سکتے ہیں. اس کی حقیقت کو جاننا یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو آپ محکمات پر نگاہ رکھیں نہ کہ متشابہات پر نگاہ رکھیں. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو انسان جب سمجھ لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے کسی علم میں بھی داخل ہونے سے پہلے یہ سوال اپنے آپ سے کرتا ہے کہ میرے ادراک کی حدود کیا ہے.
تو ذات خداوندی آپ خود سوچئے نا، اس کائنات کا پروردگار، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، اگر آپ اس کی ذات کو اپنے ادراک میں لے لیں، آپ کی آنکھیں اس کو اپنے احاطے میں لے لیں، آپ کا دماغ اس کو آپ اپنے احاطے میں لے لیں، آپ اس کے بارے میں یہ جان لیں کہ اس وقت کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، تو خدا کہاں رہا؟ وہ تو آپ کے ذہن کی تخلیق بن کے رہ جائے گا، وہ اس سے ماورا ہے۔ البتہ اس کی صفات کا پرتو چونکہ آپ پر بھی پڑ رہا ہے، تو اس کی صفات کے حوالے سے ہمیں اتنی معرفت اس کی حاصل ہو جاتی ہے جس سے ہم اپنے خدا کے ساتھ سچا تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری ضرورت ہے۔ ٹھیک، ایک ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں جی۔ میرا نام زین مزمل ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے تو پھر انسانوں کے فیصلے کے لیے آزمائش کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جی جاوید صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو استحقاق کی بنیاد پر جنت دیں گے، اور یہ استحقاق فیصلہ کن ہو جائے گا، عین ممکن ہے کہ آپ کامیاب ہوں، عین ممکن ہے آپ ناکام ہوں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، تو آپ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے تھے کہ پروردگار آپ نے تو موقع ہی نہیں دیا، آپ نے تو اس کی مہلت ہی نہیں دی، آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا۔ اچھا، جن کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جاتا وہ تو ہو سکتا ہے کہ بہت خوش ہوتے کہ بغیر مفت کے مل گئی، بغیر محنت کے مل گئی۔ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جاتا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ پروردگار نہ آپ نے موقع دیا، نہ آپ نے مہلت دی، نہ آپ نے دنیا میں بھیجا، ان کا عذر بالکل بجا ہوتا، ان کا عذر بالکل بجا ہوتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ امتحان سے گزارا جائے۔ یعنی اگر فیصلہ صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرتے جیسے ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ایک مخلوق پیدا کرتے اس کو جنت میں بھیج دیتے، دیکھیے انعام اور جو نعمت ہے اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو امتحان سے گزارا جائے۔ جی بالکل صحیح، اس لیے کہ یہ تو خدا دے سکتا ہے جب چاہے دے دے، سزا کے لیے ضرور ہے، لیکن سزا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو امتحان کے اندر سے گزارا جائے، اور اس امتحان سے آپ گزرنے کے بعد پھر کوئی عذر خدا کے سامنے پیش نہ کر سکیں۔ یعنی قیامت میں آپ کے تمام اعمال آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کا رویہ، آپ کی نیت آپ کے سامنے آ جائے، آپ پر کتنا حق واضح ہوا یہ آپ کے سامنے آ جائے، اور پھر آپ پر حجت قائم ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہاں کوئی انسان بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس کے ساتھ ادنا درجے میں کوئی ظلم ہوا ہے، اور یہی خدا کی شائن نشان ہے۔ تو چونکہ فیصلہ دوسرا بھی ہو سکتا تھا، اصل میں اس طرح کے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں پیدا ہی نہ کرتے اگر ہم نے غلط کام کرنے تھے، آپ اچھے لوگوں کو پیدا کر کے اپنی جنت میں لے جاتے، یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ساری اسکیم کے خلاف ہے۔ اگر اسکیم یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے استحقاق کی بنیاد پر جنت حاصل کرنی ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ امتحان سے گزارے جائیں، اس کے بعد بربنائے عدل فیصلہ ہو، یعنی ٹھیک انصاف کے مطابق معلوم ہو جائے کہ کون جنت کا مستحق ہے اور کون جہنم کا مستحق ہے۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہم نے بہت سارے جو سوالات تھے ان میں جو کامن قسم کے کویشچن تھے ان کو کلیکٹیولی دیا ہے آنسر، اور فردن ہر ایک کا نام لینا ممکن نہیں تھا۔ امید ہے آپ کو بہت سارے آپ کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارا SMS اور ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔